اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم اللہ۔ معزز ناظرین، آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے بنیادی اسلامی تعلیمات کے حوالے سے چند فارمولے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو یہ فارمولے یاد ہوں۔ آسان طریقہ ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے یسرو، آسانیاں پیدا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا فیض لیتے ہوئے آسان انداز میں آپ کے سامنے کچھ فارمولے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ چیزیں ہمارے ذہن میں محفوظ ہو جائیں۔ سب سے پہلے ہم غسل کی بات کریں گے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ غسل کے کتنے فرض ہیں تو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ غسل کے جتنے حرف ہیں اتنے غسل کے فرض ہیں۔ مثلا 3 حرف ہیں، غین، سین، لام، اور 3 ہی فرض ہیں: کلی کرنا غرارہ کے ساتھ، ناک میں پانی چڑھانا، اور پورے بدن پر پانی بہانا۔ پھر اتفاق دیکھیے کہ غسل کا پہلا جو حرف ہے وہ بھی غین سے شروع ہوتا ہے، اور پہلا فرض بھی غین سے شروع ہوتا ہے۔ غین، سین، لام، پہلا حرف غین ہوگا۔ تو جب آپ فرض غسل کے ادا کریں گے تو پہلا جو فرض ہے اس کا تعلق بھی غین کے ساتھ ہے، یعنی غرارہ کرنا۔ اب ہم وضو کے حوالے سے بات کریں گے۔ اگر ہم اردو میں وضو لکھیں تو 3 حرف سامنے آتے ہیں۔ اگر عربی میں لکھیں گے تو وضو آخر پر حمزہ بھی آتا ہے۔ تو عربی کے اعتبار سے وضو کے اندر 4 حرف بنتے ہیں: واو، دعاد، پھر واو، آخر پر حمزہ۔ 4 حرف بنتے ہیں وضو کے عربی خط کے اعتبار سے۔ اب 4 جو وضو کے حرف ہیں ان کو دیکھیں تو کوئی سوال کرے کہ وضو کے فرض کتنے ہیں، جواب دیں کہ جتنے وضو کے حرف ہیں اتنے وضو کے فرض۔ 4 حرف ہیں اور 4 ہی فرض ہیں۔ آسان طریقہ ہے یاد کرنے کا۔ پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، دوسرا فرض ہے دونوں بازو کوہنیوں سمیت دھونا، تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے پاؤں دھونا۔ اب ہم تیسرے نمبر پر آتے ہیں، تیمم۔ کوئی سوال کرے کہ تیمم کے کتنے فرض ہیں تو جواب دینے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جتنے تیمم کے اندر میم آتے ہیں اتنے تیمم کے فرض ہیں۔ 2 جگہ میمیں آتی ہیں، میم پھر میم، یکے بعد دیگرے، تو 2 میمیں آتی ہیں تو 2 ہی اس کے فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے کہ زمین پہ ہاتھ مارنا، اور دوسرا فرض ہے اسی ہاتھ کو یعنی چہرے پہ پھیرنا، چہرے کا مسح کرنا۔ یہ 2 فرض ہیں تیمم کے۔ اب چوتھا فارمولہ سنیے گا، اس پہ غور کریں۔ اس کو ہم نے انگلش کے 3 ورڈز جو ہیں ان کی روشنی میں بیان کرنا ہے۔ یہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو میں پہلا فرض چہرے سے شروع ہوتا ہے، مگر اس سے پہلے بھی ایک عمل ہوتا ہے۔ کبھی آپ غور کریں، جب آپ نے پانی استعمال کرنا ہو پینے کے لیے، نہانے کے لیے، تو سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے پانی کو چیک کیا جائے، پانی کیسا ہے۔ دیکھیے اسلام نے بھی پانی کو چیک کرنے کے لیے جو ہمیں ایک طریقہ دیا ہے وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نصیب ہوا۔ یعنی فرض شروع ہوتا ہے چہرے سے، مگر پانی کی چیکنگ کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں کو رکھا ہوا ہے۔ اس میں ہاتھ دھونا آ جاتا ہے، اس کے بعد کلی کرنا آ جاتا ہے، پھر ناک میں پانی ڈالنا۔ یہ تینوں سنتیں ہیں، لیکن ان تینوں سنتوں کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ پانی کی چیکنگ ہو رہی ہے، تو پانی پروسیس سے گزر رہا ہے چیکنگ کے۔ ہم نے ان کو 3 انگلش کے حرف جو ہیں اس میں سے ہم نے نکالا ہے، اور وہ ایبریویشنز ہیں۔ مثلا CTS آپ نے یاد کرنا ہے، C فار کلر، T فار ٹیسٹ، اور S فار اسمیل۔ کوئی آپ سے پوچھے نا کہ ہاتھ کیوں دھو رہے ہیں؟ پانی کا کلر چیک کر رہے ہیں۔ کوئی پوچھے نا یہ کولی کیوں کر رہے ہیں؟ پانی کا ٹیسٹ چیک کر رہے ہیں۔ ناک میں پانی کیوں چڑھا رہے ہیں؟ تو جواب ملے گا کہ پانی کا ذائقہ، اسمیل چیک کر رہے ہیں۔ CTS، C فار کلر، T فار ٹیسٹ، اور S فار اسمیل،
یہ چیکنگ کا طریقہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے آگے فرض تک پہنچتا ہے، یعنی فرض تک پہنچتے ہوئے پانی کلیئر ہو جاتا ہے کہ پانی بالکل صاف اور شفاف ہے ہر اعتبار کے ساتھ۔ اب ہم نے پانچواں فارمولہ دیکھنا ہے۔ پانچواں فارمولہ ہے نماز کے حوالے سے۔ نماز کی اقسام کتنی ہیں؟ کوئی آپ سے پوچھ لے تو آپ نے جواب کس انداز میں دینا ہے کہ جتنے نماز میں حرف ہیں اتنی نماز کی اقسام ہیں۔ نماز میں 4 حرف آتے ہیں، نون، میم، الف اور زا، 4 حرف ہیں، 4 ہی نماز کی اقسام ہیں۔ کون کون سی اقسام ہیں؟ فرض، واجب، سنت اور نفل، 4 ہی نماز کے حرف ہیں اور 4 ہی نماز کی اقسام ہیں۔ اسی طرح اگلا جو فارمولہ ہے، چھٹا فارمولہ، وہ نماز کے فرائض کے حوالے سے، نماز کے ارکان کتنے ہیں، نماز کے رکن کتنے ہیں، نماز کے فرض کتنے ہیں، کوئی آپ سے پوچھ لے تو آپ نے آسان طریقہ کیسے بتانا ہے؟ نماز کو بھی حرف دیکھ لینے ہیں، 4 حرف نماز کے بنتے ہیں، اور رکن کے کتنے بنتے ہیں؟ 3۔ 4 حرف نماز کے اور 3 حرف رکن کے۔ نماز، رکن، یہ دونوں کو ملائیں تو 7 ٹوٹل بنتے ہیں۔ 4 نماز کے حرف اور 3 رکن کے، اور 3 ہی حرف فرض کے بھی ہیں۔ فرض کے بھی 3 حرف ہوتے ہیں، رکن کے بھی 3 حرف ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے 4 اور پلس 3 کریں گے ایکول ٹو 7، 7 بنیں گے۔ 7 نماز کے فرائض ہیں، تکبیر تحریمہ ہے، قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قعدہ اخیرہ ہے اور سلام ہے، یہ نماز کے حوالے سے۔ اس کے بعد اگلا جو فارمولہ وہ ہم بیان کریں گے اعتکاف کے حوالے سے، کہ جو اعتکاف ہے اس کے لیے اعتکاف کی جو اقسام ہیں وہ کتنی ہیں؟ تو جواب ملے گا جتنے اعتکاف میں نقطے ہیں نا اتنی اعتکاف کی اقسام ہے۔ اعتکاف کے نقطوں پر غور کرنا ہے اب آپ نے۔ کتنے نقطے ہیں جی؟ 2 نقطے تا کے ہیں اور 1 نقطہ فا کا ہے۔ ایک ٹوٹل اعتکاف کے جو لفظ میں 3 نقطے آتے ہیں تو 3 اعتکاف کی قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی قسم کو کہتے ہیں واجب اعتکاف، دوسری قسم کو کہتے ہیں مسنون اعتکاف، اور تیسری قسم کو نفلی اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اگلا فارمولہ جو وہ ہے وہ کفن کے حوالے سے۔ نیکسٹ جو فارمولہ ہے، کوئی پوچھے کہ کفن کی اقسام کتنی ہیں، کفن کی اقسام کتنی ہیں، تو اقسام بتانے کے لیے کفن کے لفظ پر غور کرنا ہے۔ جواب دیں کہ جتنے کفن کے اندر حرف ہیں اتنی کفن کی اقسام ہیں۔ کاف، فا اور نون، 3 کفن کے حرف ہیں اور 3 کفن کی اقسام ہیں۔ کفن ضرورت، کفن کفایت اور کفن سنت۔ پہلی قسم کو ضرورت کہتے ہیں، جو بھی کپڑا مل جائے، جتنا بھی مل جائے، اور تاکہ اس سے پورا وجود ڈھکا ہو، چھپ جائے اس سے۔ دوسری جو قسم ہے کفن کی وہ ہے کفن کفایت، اور تیسری جو قسم ہے وہ ہے سنت۔ یہ 3 سنتیں ہیں کفن کے اعتبار سے، ضرورت، کفایت اور سنت۔ اگلا جو فارمولہ، نیکسٹ فارمولہ، اور وہ بڑا دلچسپ فارمولہ ہے کہ مرد کے لیے کفن کے کتنے کپڑے ہوتے ہیں، خاتون کے لیے کفن کے کتنے کپڑے ہوتے ہیں۔ یاد کرنے کا بالکل آسان طریقہ، مرد کے کتنے کپڑے ہوتے ہیں کفن میں، اور خاتون کے کفن میں، عورت کے بجائے خاتون کا اگر لفظ استعمال کریں گے تو یہ آسان طریقہ بن جائے گا یاد کرنے کا۔ دیکھیے مرد کے اندر 3 حرف آتے ہیں، میم، را اور دال۔ جتنے مرد کے حرف ہیں اتنے مرد کے کفن کے کپڑے ہوتے ہیں۔ خاتون میں 5 حرف آتے ہیں، خا، الف، تا، واو اور نون، 5 حرف آتے ہیں اور 5 ہی کپڑے ہیں خاتون کے کفن کے اندر۔ یہ آسان طریقہ ہے، اور یہ وہ طریقہ، یہ فارمولہ، میں نے جو فارمولے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں ان کو اگر آپ ذہن نشین کر لیں گے تو یہ چیزیں بآسانی یاد ہو جائیں گی، صرف اور صرف دلچسپی کے لیے اور یاد کے لیے، تاکہ یہ پیغام ہر مسلمان تک پہنچے اور ہر مسلمان اس کو یاد کرے، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائے، تاکہ یہ چیزیں ہمارے ذہن میں محفوظ رہ سکیں۔